ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ وانذر الناس، لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ، یوم یأتیہم العذاب، جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر، اس دن کی دہشت و وحشت کو دیکھ کر ظالم کہنے لگیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے پوری کائنات کے مالک، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، قریب کی مہلت دے دے۔ وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، كلمة الله هي العليا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العالمین ہم سب کے خالق، مالک، رازق ہیں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کہ جس کے علاوہ کوئی معبود الہ نہیں، کہ جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، کہ جس کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں، کہ جس کے علاوہ کوئی مالک الملک نہیں، کہ جس کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں، جو اس قدر عظیم علم والا ہے، کس قدر عظیم علم والا ہے، کائنات میں جتنے درخت ہیں، ان درختوں پر جتنے پتے ہیں، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں جو زمین پر گرتا ہے لیکن اس کے گرنے سے پہلے رب تعالیٰ کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ گرنے والا ہے۔ اس قدر عظیم علم والا میرا اور آپ کا رب ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے پیغمبروں کے سلسلے کو بھی جاری کیا اور آخری کھڑی اس ہستی کو بنایا کہ جس جیسی مبارک ہستی پوری کائنات میں آج تک پیدا نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔ کون ہے وہ ہستی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص اس ہستی مبارک پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین مکرم، آج کے اس جمعہ میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے جس دن حساب ہوگا. حساب و کتاب کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن رکھا ہے جس دن خالق کائنات پوری کائنات کے انسانوں سے حساب لیں گے. وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں یہ اعلان کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. آپ ہرگز یہ گمان نہ کریے یا ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ یہ جو ظالم ہیں، دنیا میں جو گناہگار ہیں، اللہ رب العالمین ان سے غافل ہیں. انما یؤخرہم، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، لیوم تشخص فیہ الابصار. ہم ان کو مہلت کب تک دیں گے؟ جب آنکھیں ان کی پھٹی رہ جائیں گی، جب آنکھیں ان کی کھلی رہ جائیں گی. جس دن کو دیکھنے کے بعد اس دن تک ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں. مہطعین مقنعی رؤوسہم، جس دن یہ بھاگیں گے، دوڑیں گے اور ان کے جو سر ہوں گے وہ اوپر کی طرف ہوں گے. لا يرتد الیہم طرفہم، یہ خود کی طرف بھی دیکھ نہیں سکیں گے. وافئدتہم ہواء وانذر الناس، لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ. یوم یأتیہم العذاب، جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا. فیقول الذین ظلموا، جب کون؟ وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں کہیں گے اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر، اس دن کی دہشت و وحشت کو دیکھ کر ظالم کہنے لگیں گے فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب. اے پوری کائنات کے مالک، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، قریب کی مہلت دے دے. کیوں مہلت؟ اس لیے مانگیں گے نجیب دعوتک ونتبع الرسل. اے مالک الملک، تھوڑی مہلت دے دے تاکہ دنیا میں جائیں اور تیری دعوت کو قبول کریں، تیرے پیغمبروں کی اتباع کریں، تیرے رسولوں کی بات مانیں. اتنی مہلت دے دے. کہا کیا جائے گا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا دنیا میں تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے زوال کے لیے وقت نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ قسمیں کھا کھا کر یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حساب و کتاب کیا ہے، یہ جنت و دوزخ کیا ہے؟ تم نے اس کو کھیل سمجھ لیا تھا اور تمہارا گمان تھا کہ تمہارا زوال نہیں ہوگا. آج کا یہ دن ہے کہ جس دن تمہارا زوال آ گیا. اور اس دن کے بارے میں خالق کائنات فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. خالق کائنات فرماتے ہیں وہ دن ہوگا کہ جس دن تبدل الارض، یہ جو زمین ہے اس زمین کو بھی بدل دیا جائے گا. اس زمین کے سوا دوسری زمین ہوگی، اس آسمان کے سوا دوسرا آسمان ہوگا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ، اور پورے کے پورے اللہ کی طرف جمع ہوں گے، وہاں ظاہر ہوں گے. لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو اکیلا واحد و قہار ہے. کیا مطلب؟ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا، جس دن پوری کائنات کا حساب و کتاب ہوگا، اس دن یہ زمین نہیں رہے گی. اس زمین کو ختم کر کے دوسری زمین پیدا کی جائے گی. یہ آسمان نہیں رہے گا، اس آسمان کے سوا دوسرا آسمان رہے گا جس کے نیچے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا حساب و کتاب لیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں یوم ہم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. جس دن پوری کائنات ظاہر ہو جائے گی، سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کو کھڑا کیا جائے گا. لا يخفى على الله، اس دن اللہ رب العالمین سے کوئی چیز ان کی چھپی ہوئی نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم،
صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، اور فرشتہ اعلان کرے گا، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہے وہ لوگ جو خود کو دنیا کا بادشاہ سمجھا کرتے تھے؟ کہاں ہے متکبر؟ اور کہاں ہے وہ لوگ جو لوگوں پہ ظلم کیا کرتے تھے؟ لمن الملک اليوم، ذرا یہ تو بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اعلان ہوگا کہ آج کے دن بادشاہت جس ذات کی ہے وہ واحد اللہ کی ہے، جو بہت زبردست قہر والا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا اليوم تجزى كل نفس ما كسبت۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو نیکی کیا ہوگا اس کو بھی پائے گا، جو برا اور برائی کر کے آیا ہوگا اس کو بھی اس کا نتیجہ پائے گا، اس کا بدلہ پائے گا۔ اور یہ اعلان کیا جائے گا لا ظلم اليوم، لوگوں یہ وہ دن ہے کہ جس دن کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العالمین بہت جلد حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس دن کی دہشت و وحشت کی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ، ان لوگوں کو ڈراؤ، یوم الآزفہ، آزفہ قریب آنے والے دن سے، اذ القلوب، جب ہوگا کیا؟ جو ان کے دل ہوں گے لد الحناجر کاظمین، غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، دہشت و وحشت کی وجہ سے ان کے دل ان کے گلے میں آ جائیں گے۔ ما للظالمین من حمیم، اور یہ بھی اعلان کر دو، دنیا میں تو ان کے دوست ہوتے ہیں، جب ان پہ مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ان کی باس پرس کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن وہ دن ہوگا جس دن ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، من حمیم ولا شفیع، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، یطاع، جس کی سفارش قبول کی جائے۔ سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے مقام پہ اس قیامت کے دن کے سلسلے میں فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، یقیناً ہم ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کی بھی جو دنیا میں ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی ان کی مدد کریں گے، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا یوم لا ينفع الظالمین، اس دن ظالموں کو نفع نہیں دے گی، کیا؟ معذرتہم، ان کی معذرت، ان کا عذر ظالموں کے کچھ کام نہیں آئے گا، معذرت خواہی کریں گے لیکن کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، لعنت ان کا پیچھا کر رہی ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ اس آیت پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے اور ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو انسانوں کے حق میں گواہی دے گی، جو انسانوں کے حق میں گواہی دیں گے، اور ان کی گواہی کی بنیاد پر ان کے انجام کا فیصلہ طے ہوگا، ان کے انجام کو طے کیا جائے گا۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں اور وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن میرے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے اچھائی اور برائی کیا کی ہے، ہم نے کتنی اچھائیاں کی ہے، کتنی برائیاں کی ہے، کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ آئیے وہ کون سی ایسی چیزیں اور لوگ ہیں جو قیامت کے دن گواہی دیں گے، اس سلسلے میں
وقت کی مناسبت سے ایسی چیزیں اور ایسے لوگ جو کل قیامت کے دن گواہی دینے والے ہیں انسانوں کے حق میں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انسانوں کے حق میں جو گواہی دیں گے پوری کائنات کے لوگوں کے سلسلے میں، وہ امت کے رسول ہوں گے۔ ہر امت کا ایک رسول کل قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ اے رب کریم، یقیناً تیرے دین کو، تیرے پیغام کو ان تیرے بندوں تک میں نے پہنچا دیا، میری امت تک پہنچا دیا۔ اب اگر یہ دین پہ نہ چلے اور یہ ظالم ہو جائے تو اس میں میرا کیا قصور؟ خالق کائنات فرماتے ہیں قرآن کریم میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، اس دن کا عالم کیا ہوگا جس دن ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو کھڑا کریں گے۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ امت کا رسول ہوگا۔ من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی، ہم بھی آپ کو اس امت کا گواہ بنا کے کھڑا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو قرآن سنا رہا تھا، سناتے سناتے جب اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ کے رسول کے دل میں اس دن کا خوف اتنا آ گیا، ڈر اتنا آ گیا کہ کل قیامت کے دن امت کے حق میں گواہی دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ بن مسعود حسبک حسبک، اے عبداللہ بن مسعود رک جاؤ رک جاؤ۔ میں جب رک گیا اور اپنے چہرے کو آپ کی طرف میں نے پلٹایا، دیکھا کہ آپ کی کیفیت کیا ہے، کیا دیکھ رہا ہوں، اس دن کی ہولناکی کو یاد کر کے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کل قیامت کے دن جو گواہی دینے والے لوگ ہیں ان میں رسول ہیں، ہر امت کا رسول اپنی امت کے سلسلے میں گواہی دے گا۔ اسی طرح کل قیامت کے دن جو گواہی دینے والے لوگ ہیں ان میں امت محمدیہ بھی ہے۔ یہ امت جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں، بڑی نوازشیں کی، یہ امت جس کے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں کی، کل قیامت کے دن یہ امت محمدیہ پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی۔ کیا گواہی دے گی؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور سوال کریں گے، اے نوح بتاؤ ہمارے پیغام کو اپنی امت تک تم نے پہنچایا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ یقیناً میں نے پہنچا دیا، تو جانتا ہے۔ امت کیا کہے گی؟ امت کہے گی ما جاءنا من نذیر، اللہ نوح نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام سے کہیں گے، نوح تم تو کہہ رہے ہو ہمارے پیغام کو پہنچا دیا، لیکن تمہاری قوم جھٹلا رہی ہے، اب کون ہے جو تمہاری گواہی دے کہ تم نے پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ محمد کی امت گواہی دے گی، یہ امت محمدیہ گواہی دے گی۔ صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے یہاں گواہی دے گی کہ اے ہمارے رب یقیناً یہ تیرے پیغمبر تھے جنہوں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا، جھٹلایا ان کی قوموں نے، ان کی قوم جھوٹ بول رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ انہوں نے پہنچا دیا؟ امت محمدیہ کہے گی اے ہمارے رب ہم نے تیرا کلام پڑھا، تیرے کلام نے ہمیں بتایا، تیرے قرآن نے ہمیں بتایا، تیرا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ امت کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اسی طرح
کل قیامت کے دن جو لوگ انسانوں کے حق میں گواہی دیں گے، میرے حق میں بھی گواہی، آپ کے حق میں بھی گواہی، پوری انسانیت کے حق میں ان کی اچھائیوں کی بھی گواہی دیں گے، ان کی برائیوں کی بھی گواہی دیں گے۔ ان میں سے کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے جو بزرگ فرشتے ہیں لگا رکھے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک کاتب الحسنات ہے جو میری اور آپ کی نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک کاتب السیئات ہے جو میرے اور آپ کے برائیاں لکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن یہی گواہی دیں گے۔ یہی وجہ ہے فجر سے لے کر عصر تک ایک فرشتوں کی جماعت اترتی ہے، اور عصر سے لے کر فجر تک دوسری جماعت اترتی ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، فرشتوں کی جماعت اتر رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ انسان کیا کر رہے ہیں، سن رہی ہے اور لکھ بھی رہی ہے، اور کل قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، کل قیامت کے دن ہر انسان آئے گا، ہر نفس آئے گا، اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے۔ ایک فرشتہ اس کو ہانکتا ہوا لائے گا، اور ایک فرشتہ وہ ہوگا جو اس کے حق میں کل قیامت کے دن اس کی اچھائیوں کی بھی گواہی دے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی برائیوں کی بھی گواہی دے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ کل قیامت کے دن جو لوگ گواہی دینے والے ہیں انسانوں کے حق میں، ان کی اچھائیوں کی بھی، ان کی برائیوں کی بھی، وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کل قیامت کے دن یہ کائنات کی مخلوقات بھی گواہی دیں گی۔ یہ درخت، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ کنکر، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ چرند، یہ پرند، یہ سارے کے سارے حق میں گواہی دیں گے، اس کی اچھائی کی بھی، اس کی برائی کی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مؤذن کے حق میں کتنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے، توحید کی صداؤں کو بلند کرتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ذریعے سے لوگوں کو رب کی طرف بلاتا ہے، اس کی اذان جہاں تک جا رہی ہے، کل شیء، حدیث کے الفاظ ہیں کل شیء، ہر وہ چیز جو سن رہی ہے یہ جو اذان کہہ رہا ہے، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ پرندے، یہ تمام کے تمام کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک تابعی کو نصیحت کی، عبد الرحمن ابن صعصع کو، کہ دیکھو تم بہت دور رہتے ہو، تم آبادی سے دور رہتے ہو، تم بکریاں چراتے ہو، لیکن ایک بات میں تم کو بتا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، جب بھی نماز کا وقت آئے تو کیا کرنا؟ بلند آواز سے اذان دینا، کوشش کرنا کہ بلند آواز سے تم جتنی دور اذان کو پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ چرند، یہ پرند، یہ تمہارے حق میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ یقیناً یہ وہ تیرا بندہ تھا جو تیری توحید کی صداؤں کو بلند کیا کرتا تھا، یہ وہ تیرا بندہ تھا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتا تھا، یہ تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حجر اسود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جو حجر اسود ہے، جو کالا پتھر لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دو آنکھیں دے دیں گے جن سے وہ دیکھے گا، ایک زبان دیں گے جن سے وہ بولے گا۔ جس بندے نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو چوما تھا دنیا کے اندر، خالص اللہ کے لیے اس نے اس کو چوما تھا، کل قیامت کے دن وہ گواہی دے گا۔ حجر اسود کو چومنے کے 3 طریقے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اہل علم نے کہا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب موقع مل جائے تو اس کو ڈائریکٹ چوما جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لکڑی یا کوئی چیز آپ کے پاس ہو، آپ اس کے پاس لگائیں اور پھر اس کو چومیں، یہ دوسرا طریقہ۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا موقع نہ ملے کہ ہم اس کو چھو سکیں، یا ایسا موقع نہ ملے کہ ہم کسی چیز کے ذریعے سے بھی اس کو چھو سکیں، تو جب بھی ہم طواف کریں اور حجر اسود پہ پہنچے تو اشارے سے اس کو چومنا چاہیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ حجر اسود بھی گواہی دے گا، یہ پتھر بھی گواہی دے گا کہ کس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو چوما تھا، اس سنت پہ عمل کیا تھا۔ اسی طرح سامعین مکرم، کل قیامت کے دن یہ زمین جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ زمین جس پر ہم بھاگ رہے ہیں، یہ زمین جس پر ہم برائیاں بھی کر رہے ہیں،
یہ زمین جس پر ہم اچھائیاں بھی کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ سب کچھ اللہ کے سامنے بیان کرنے والی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ قیامت کا دن ہوگا، اذا زلزلت الارض، زمین میں زلزلہ آئے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ اپنے تمام بوجھ باہر نکال پھینکے گی، خزانے باہر نکال پھینکے گی، زمین میں جو کچھ ہے یہ سب وہ باہر نکالے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان دیکھ کے کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور یہی وہ زمین ہوگی جو کل قیامت کے دن خبریں بیان کرنے لگے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیوں بیان کرے گی؟ رب کا حکم ہوگا۔ جس رب نے پوری کائنات کو قوت گویائی عطا کی، وہ زمین کو بھی قوت گویائی عطا کرے گا اور یہ زمین بیان کرے گی۔ اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین خبریں بیان کرے گی، کیا مطلب؟ جس بندے نے یا جس بندی نے اس زمین کی پشت پر جو بھی گناہ کیا، جو بھی نیکی کی، کل قیامت کے دن یہ رب سے کہے گی اے اللہ یہ فلاں نے یہ کام کیا تھا، یہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی تھی، یہ فلاں شخص نے یہ نیکی کی تھی، یہ فلاں شخص نے یہ برائی کی تھی۔ کل قیامت کے دن یہ زمین بھی خبریں بیان کرنے لگے گی۔ اسی طرح سامعین مکرم، ایک آخری گواہی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں وقت کی مناسبت سے، سب سے بڑی گواہی جو قیامت کے دن ہوگی وہ انسان کے حق میں انسان کی گواہی ہوگی۔ یہ خطا کار انسان، یہ گناہگار انسان، یہ سیاہکار انسان، یہ ظالم انسان، کل قیامت کے دن جب اس کے گناہوں کا تذکرہ اللہ کریں گے، کہے گا اللہ میں کسی کی گواہی آج کے دن قبول نہیں کروں گا، آج کے دن میں صرف اپنی گواہی قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ پہ مہر لگائیں گے اور یہ اعلان کیا اللہ نے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ وہ کہے گا اللہ میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا، اللہ اس کے منہ پہ مہر لگائیں گے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، ہوگا کیا؟ اس کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے، وتشهد ارجلهم، اس کے پیر گواہی دیں گے بما كانوا يكسبون، جو وہ کیا کرتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کل قیامت کے دن جب انسان جھٹلائے گا کہ میں نے یہ عمل نہیں کیا، میں نے یہ برائی نہیں کی، ہوگا کیا؟ شہد علیہم، وہ گواہی دیں گے، کون؟ سمعہم، ان کی آنکھ گواہی دے گی اے اللہ یہ وہ بدبخت ہے جو اس آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھا کرتا تھا۔ وابصارہم وجلودہم، ان کی چمڑیاں تک گواہی دیں گی۔ اللہ اکبر، وہ کیا کہے گا؟ لما شہدتم علینا، جب یہ گواہی دیں گے اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی آنکھ، اس کے کان، وہ کہے گا تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ آج میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں اور تم ہی خود گواہی دے رہے ہو۔ جواب ملے گا قالوا انطقنا اللہ، ہم گواہی کیوں دے رہے ہیں جانتا ہے؟ ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی ہے، جس طرح خالق کائنات نے انطق کل شیء، پوری کائنات کو قوت گویائی دی، بات کرنے کی صلاحیت دی، آج ہم بھی بات کر رہے ہیں۔ تو سامعین مکرم، میں اور آپ غور کریں، کل قیامت کے دن اگر یہی ہاتھ، یہی پیر، یہی آنکھ، یہی چمڑا اور یہی کان میرے اور آپ کے حق میں گواہی دے دیں کہ یہ کتنا بدبخت تھا، تو یہ کتنی بڑی ذلت ہوگی،
یہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی ذلت اس دن کی ذلت ہے، سب سے بڑی رسوائی اس دن کی رسوائی ہے. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں. دنیا میں اللہ نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے، اس زندگی کو نیک کاموں میں لگا کر چلے جائیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. کیوں؟ یہ جو گناہ انسان کر رہا ہے اس کی گواہی کل قیامت کے دن انسان کے اعضاء و جوارح خود دیں گے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ارحم الراحمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین ہمیں نیک لوگوں میں سے بنا دے. الہ العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے جو جنت کے وارث ہوں گے. الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھ. الہ العالمین جب ہمیں دنیا سے بلا تو ایمان کی حالت میں ہی بلانا. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.